نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، اگر تم کو اس کتاب پر جسے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے شک اور شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر بچوں میں ایمان بالکتب یعنی اللہ کے کلام پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جب تک قرآن مجید کو یقین کے ساتھ اللہ کا سچا کلام نہیں مانا جائے گا اس وقت تک انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھ کر اس کی بہت ساری باتوں کو جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے اور اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی انسانوں کو قرآن مجید کی سچائی سمجھانے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے یہ چیلنج دیا کہ اگر اس کتاب پر کسی قسم کا شک و شبہ ہے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دیوار پر سورہ کوثر کو لکھ کر لگا دیا گیا اور مشرکان مکہ کو یہ چیلنج دیا گیا کہ وہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر بتائیں۔ تو اس زمانے کے مشرکوں کا ایک مشہور شاعر رات کے وقت آ کر اس صورت کے آخر میں یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سچائی کو سمجھانے کے لیے ہم دو مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ انسان بنتا ہے نطفے سے، زمین کے رس سے انسان کا نطفہ بنتا ہے، اور جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو مٹی سے نکلنے والی غذاؤں کو استعمال کر کے زندہ رہ سکتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ مٹی کی اینٹیں بنا کر گھر بناتا ہے اور وہ ان گھروں میں زندگی گزارتا ہے۔ مٹی کے برتن اور مٹی کی سرائی میں پانی رکھ کر پانی پیتا اور اپنے آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ مٹی ہی میں بیج بو کر زراعت کرتا ہے اور پودے اور درخت اگاتا ہے، ان سے نکلنے والی پیداوار کو خود بھی کھاتا ہے اور اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے۔ مرنے کے بعد مٹی ہی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو رگڑنے سے مٹی ہی نکلتی ہے۔ حضرات، یہ سوچئے کہ انسان مٹی کا اتنا زیادہ استعمال کرنے کے بعد اگر مٹی کی ایک گڑیا بنائے اور اس گڑیا میں جان ڈالنا چاہے تو اس گڑیا کو جاندار گڑیا نہیں بنا سکتا اور اس گڑیا میں جان ڈالنے سے مجبور اور محتاج ہے۔ اسی طرح اگر انسانوں کی مادری زبان عربی ہے اور ان کی حکومتیں عربی دانوں کی ہے اور ان حکومتوں میں ان علاقوں میں عربی زبان سکھانے کے لیے اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹیز بنائی جائیں اور ان میں ماہرین عربی زبان پیدا کیے جائیں اور ان ماہرین عربی زبان سے ہزاروں لٹریچر اور کتابیں شائع کی جائیں اور وہ لوگ عربی زبان میں بہترین خطابت کرنے والے اور بہترین زبان کی ترجمانی کرنے والے ہوں
اور ان کی حکومتیں، ان کی کمپنیاں اور ان کی عدالتیں عربی زبان میں کام کرنے والی ہوں، تو اس کے باوجود وہ لوگ جس طرح مٹی کی گڑیا میں جان ڈالنے سے مجبور اور محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنانے میں مجبور اور محتاج ہیں، اور قیامت تک مجبور اور محتاج رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کے ساتھ ان کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کو پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا۔ آج پچھلے پیغمبروں کے معجزات دنیا میں باقی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا سے ختم ہو گئے، مگر اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے عظیم الشان زبردست معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ وحی الہی کی شکل میں قرآن مجید ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرے آپ کی زندگی کے حالات ہیں جس کو اللہ تعالی دنیا میں محفوظ کروایا۔ جس طرح قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بھی محفوظ کروایا۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں کا خلاصہ، نچوڑ اور عطر ہے۔ دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو کسی دوسرے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں یا ان کی زندگی کے حالات منون صحیح سلامت کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو قرآن کی چلتی پھرتی مثال بنا کر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جس کی وجہ سے انسان قرآن مجید کو آسانی سے آج سمجھ سکتا ہے۔ آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لا کر انسانوں کے سامنے اس عصا سے معجزہ دکھانا چاہے گا تو وہ نہیں دکھا سکے گا۔ وہ عصا اس کے ہاتھ میں ایک معمولی لکڑی کی حیثیت سے ہوگا، اور جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس لکڑی سے ظاہر ہوا وہ اب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا وہ معجزہ جو ید بیضا کے نام سے مشہور ہے، اگر کوئی ان کا امتی آ کر اپنے ہاتھ میں وہ چمک دکھانا چاہے گا تو وہ نہیں دکھا سکے گا، وہ عام انسانوں کی طرح ایک عام ہاتھ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر کے بات کر سکتے تھے، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ اسی طرح کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ اگر آج ان کا کوئی امتی اس انداز سے اگر ان کا کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو نہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، نہ وہ کسی مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر ہوا میں اڑا سکتا ہے، جان نہیں ڈال سکتا، اور نہ کوڑی پر ہاتھ پھرا کر اس کو صحت مند کر سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1450 سال پہلے جو عظیم الشان اور بڑے معجزے دیا تھا وہ آج تک باقی رکھا، اور وہ صحیح سلامت موجود ہے، اور ان کے اثرات 1450 سال سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان قرآن مجید کو تعصب، ضد، ہٹ درمی اور جلن سے پاک ہو کر پڑھنے کی فکر کرے اور وحی الہی سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وحی الہی کا معجزہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اور دکھا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دکھاتا رہے گا۔ آج بھی کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھتا ہے
تو آپ کی زندگی کے حالات اور قرآن مجید کے آیات میں ایسی کشش، تازگی اور نورانیت اور رہبری پاتا ہے کہ ایسی مثالی زندگی کی رہنمائی و ہدایت اسے کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن اس کی فطری ہدایت اور طلب ہے، اور پیغمبر کی زندگی پڑھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی زمانے کے کسی زندہ شخصیت کے حالات پڑھ رہا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کو مثال اور نمونہ بنا کر قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے۔ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں اس وقت سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت پر اور اصلی زبان میں موجود نہیں۔ ان کی اصلی زبانیں دنیا سے غائب ہو چکی ہیں، ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کا متن غائب ہے، ان میں خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ نبی کے ارشادات ملا دیے گئے ہیں، مفسرین کی تشریحات، قوموں کی تاریخ اور واقعات اور نبی کے ساتھیوں کے ارشادات ملے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کے مقام اور مرتبوں کو گرا کر ان کو اخلاق رذیلہ کا شکار بتلایا گیا۔ ہر زمانے میں ترجمہ لکھتے وقت ان کے الفاظ اور آیات کا معنی اور تشریحات بدل دی گئیں۔ انسانوں اور خدا میں فرق کو مٹا دیا گیا، آخری نبی کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا۔ انسانوں میں اور خدا میں فرق باقی نہیں رکھا گیا۔ توحید کی صاف ستھری تعلیم کی جگہ توحید کے ساتھ شرک کی تعلیم ملا دی گئی۔ رسالت اور آخرت کا صحیح تصور ہی باقی نہیں۔ مختلف قصے اور کہانیاں سچائی سے خالی کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اب اگر کوئی سابقہ نازل شدہ کتاب یعنی خدائی کلام کو پڑھنا چاہے تو اسے یہ تمام باتیں خدائی کلام کی حیثیت سے پڑھنا ہوگا، اور اسے خالص خدائی کلام تلاش کرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں پیغمبر سے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان میں من مانی تبدیلیاں کر دی گئی۔ اللہ نے تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ بھی کر دیا، اس لیے کہ وہ مخصوص زمانوں اور مخصوص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور حالات کی وہ کتابیں رہنمائی نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے برعکس اللہ نے قرآن مجید کو آخری وحی کی شکل میں قیامت تک کے لیے نازل کر دیا۔ وہ 1450 سالوں سے نازل شدہ اصلی زبان میں موجود ہے۔ اس کی زبان زندہ زبان ہے، اس میں صرف خالص خدائی کلام ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ اور انتظام کر دیا، اور رسول کے ارشادات حدیث کی شکل میں علیحدہ کتابوں میں لکھائے گئے۔ مفسرین کی تفاسیر، فقہ کے مسائل علیحدہ بیان کیے گئے۔ آیات کا ترجمہ اصلی الفاظ سے الگ لکھا گیا۔ تاریخ اسلام اور خلفائے راشدین کے واقعات اور صحابہ کے واقعات علیحدہ علیحدہ کتابوں میں بیان کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں کھلے طور پر کفر، شرک، توحید، منافقت اور فسق و فجور کی باقاعدہ کھلے طور پر تعلیم دی گئی۔ زندگی کے تمام شعبوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ اگر کوئی خدائی کلام اور نبی کے ارشادات اور صحابہ کے واقعات پڑھنا چاہے تو آسانی سے ہر چیز علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اس کو قرآن میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل حجۃ الوداع کے وقت مکمل کر دیا گیا۔ اب اس میں نہ کسی قسم کی کمی اور نہ زیادتی کی ضرورت باقی رہی۔ چنانچہ 1450 سال سے بڑے بڑے ماہرین علم اور کٹر قسم کے کافر و مشرک انسان ان دونوں معجزات سے ہدایت حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ خالص اللہ کا کلام ہے۔ دوسری تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت کی اس میں مکمل رہبری دے دی گئی۔ اس کے ہر لفظ کے اندر معنی اور مطالب کے سمندر ہیں۔ اس کے بار بار تلاوت سے انسان کبھی نہیں اکساتا۔ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد مطمئن اور پرسکون طریقے سے اللہ کی خالص
عبدیت اور بندگی کر سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامتیں سنیے۔